ایک واقعہ بیان کرتا جاؤں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے پر جا رہے تھے، دیکھا ایک سائے پر اور غور کیا تو وہاں پر ایک بڑھیا تھی جس نے اون کے کپڑے سردیوں میں پہنے ہوئے تھے۔ غالباً وہ راستے سے بھٹک کر اپنے محرموں سے بچھڑ گئی تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑھیا کی مندرجہ ذیل گفتگو یہ ہوئی: عبداللہ بن مبارک: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑھیا: سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ وہ بڑھیا تھی جو ہر بات قرآن مجید کی زبان میں ہی کرتی۔ عبداللہ بن مبارک: آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بڑھیا نے جواب دیا: من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو سیدھا راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: آپ کہاں سے آ رہی ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یعنی پاک ہوئے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، یعنی یہ اس جگہ سے آئی تھی۔ پھر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: آپ یہاں کب سے پڑی ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا: ثلاث لیال سویہ، یعنی برابر کے 3 راتیں۔ عبداللہ بن مبارک: تمہارے کھانے کا کیا انتظام ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا: والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ذات ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا: وضو کا پانی کیا موجود ہے آپ کے پاس؟ خاتون نے جواب دیا: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو ایک مٹی سے تیمم کرو۔ عبداللہ بن مبارک: یہ کھانا حاضر ہے، آپ کھا لیجئے۔ خاتون: اَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے رات کے آغاز تک پورے کرو۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے، آپ روزے رکھ رہی ہیں؟ بڑھیا نے جواب دیا: وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو نیکی کے طور پر خوشی سے روزہ رکھے تو بے شک اللہ تعالی شاکر بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ عبداللہ بن مبارک: لیکن سفر میں تو روزہ افطار کر لینے کی اجازت ہے، آپ نے کیوں رکھا؟ بڑھیا نے جواب دیا: وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم چاہو۔ عبداللہ بن مبارک: آپ میرے جیسے انداز میں بات کریں، حالانکہ بڑھیا ہر بات قرآن مجید کے زبان سے جواب دیتی۔ عبداللہ بن مبارک بالآخر فرمانے لگے: آپ میرے جیسے انداز میں بات کریں۔ بڑھیا نے جواب دیا: ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی بات نہیں کرتا مگر یہ اس کے پاس ایک مستعد نگہبان ضرور ہوتا ہے، یعنی ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک: آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں؟ بڑھیا نے جواب دیا: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، جو بات تمہیں معلوم نہ ہو اس کے در پہ نہ ہو، بے شک کان، آنکھ اور دل اس کی طرف سے جواب دے ہیں۔ آپ کو ایسے باتیں پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک: مجھے معاف فرما دیں، میں نے واقعی بڑی غلطی کی ہے۔ بڑھیا نے جواب دیا: لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ عبداللہ بن مبارک: کیا آپ میری اونٹنی پر بیٹھ کر قافلے سے جا ملنا پسند کرے گی؟ بڑھیا نے جواب دیا: وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو نیکی کرتے ہو اللہ اسے جان لیتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اونٹنی بٹھا دی تاکہ وہ خاتون اس پر سوار ہو جائے۔ بڑھیا نے فرمایا: کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھیں پیر لی اور میں نے کہا تو سوار ہو جا۔ جب عورت سوار ہونے لگی تو اونٹنی بدک اٹھی جس سے اس خاتون کے کپڑے پھٹ گئے۔ بڑھیا: وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ عبداللہ بن مبارک:
تو صبر کر تاکہ میں اونٹنی کا گھٹنا باندھ دوں۔ عبداللہ بن مبارک کی ذہانت اور سمجھداری کی داد دیتے ہوئے بڑھیا نے قرآن مجید کے ایک آیت کا تلاوت کی۔ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو وہ فیصلہ سمجھا دیا، یعنی آپ تو سمجھدار ہیں، آپ بات سمجھ گئے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک، پھر میں نے اپنی اونٹنی کا پاؤں باندھا اور میں نے اسے کہا تو سوار ہو جا۔ بڑھیا نے سواری ہوتے ہوئے یہ آیت پڑھی، سواری پر سوار ہوتے ہوئے یہ آیت پڑھی کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یعنی سواری پر سوار ہونے کی دعا یہ بڑھیا نے پڑھ لی۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میں نے اپنی اونٹنی کی مہار پکڑی اور تیزی سے چلنے لگا اور سیٹی مارنے لگا، یعنی اونٹ کو چلانے کے لیے جو آواز نکالی جاتی ہے۔ بڑھیا نے کہا وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز دھیمی رکھو۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور شعر پڑھنے شروع کیے۔ بڑھیا نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن مجید پڑھو، قرآن میں سے جتنا آپ کو آسان لگتا ہو قرآن مجید آپ پڑھیں۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا میں نے کہا کہ تجھے بہت زیادہ بلائی عطا کی گئی ہیں۔ بڑھیا نے فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت نہیں پکڑتے مگر عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک، میں تھوڑا سا آگے چلا تو میں نے اس سے پوچھا کیا تیرا خاوند ہے؟ اس بڑھیا سے پوچھا۔ بڑھیا نے جواب دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ان اشیاء کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں تکلیف ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی سے کوئی سوال کریں، وہ سوال نہ پوچھے جس سے اسے تکلیف ہو۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ پھر میں خاموش ہو گیا یہاں تک کہ میں قافلے کو پا لیا۔ تو میں نے اس عورت سے کہا یہ قافلہ ہے، تیرے قافلے میں کوئی ہے؟ تو بڑھیا نے جواب دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ تو دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ اس کے بیٹے ہیں، تو میں نے پوچھا اس سے کہ ان کی پہچان کیا ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اور کچھ نشانیاں اور ستاروں سے بھی راستہ معلوم کرے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے عمارات اور خیموں کا ارادہ کیا اور میں نے کہا یہ خیمے ہیں، ان میں کون ہیں، یعنی تیرے بیٹوں کے نام کیا ہے تاکہ میں ان کو بلاؤں۔ بڑھیا نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، اے یحییٰ کو کتاب دی، یعنی اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑ، کتاب کو قوت سے پکڑ۔ یعنی ان بڑھیا نے انبیاء کرام جیسے ہستیوں کے نام اپنے بیٹوں پر رکھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کے نام انبیاء کرام، صحابہ کرام، ان مبارک اور ان مقدس ہستیوں کے نام اپنے بیٹوں پر، اپنے اولاد پر رکھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آواز دی ابراہیم، اے موسیٰ، اے یحییٰ، پھر چاند کی طرح کے نوجوان برآمد ہوئے۔ پھر جب بیٹے تو بڑھیا نے کہا فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکی طعاما فلیأتکم برزق منہ، اپنے میں ایک کو اپنا سکہ دے کر اسے شہر بھیجو اور اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، طیب ہے۔ تو ان میں سے ایک لڑکا گیا تو اس نے کھانا خریدا اور انہوں نے میرے سامنے پیش کیا۔ بڑھیا نے کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ہنسی خوشی سے کھاؤ اس کے بدلے میں جو تم نے گزشتہ ایام میں کیا۔ یعنی جب عبداللہ بن مبارک نے سائے میں دیکھا تو بڑھیا سے دریافت کیا کہ کھانا ہے اگر آپ کھانا چاہیں۔ عبداللہ بن مبارک نے پوچھا تھا، مہمان نوازی کی تھی۔ عبداللہ بن مبارک اس بڑھیا کے لڑکوں سے فرمایا مجھ پر تمہارا کھانا اس وقت تک حرام ہے جب تک تم مجھے اپنے معاملے کی خبر نہ بتاؤ۔ تو اس بڑھیا کے لڑکوں نے بتلایا کہ یہ ہماری والدہ یہ 40 سال قرآن کی زبان میں ہی گفتگو کرتی ہے، اس خوف کی وجہ سے کہیں مجھ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ پس پاک ہے وہ ذات جو قادر ہے ہر چیز پر۔
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رئیس المحدث ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور جس کو چاہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ ہر بات، قربان جاؤں، ہر بات قرآن کی زبان سے کرتی، اس خوف کی وجہ سے کہیں میری زبان سے غلط بات سرزد نہ ہو جائے، غلط بات نہ نکل جائے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ آج ہم ہر کسی کی غیبت کرتے ہیں، ہر کسی کی چغلیاں کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زبان سے وہ باتیں نہ نکالیں جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اپنے زبان کو ذکر سے تر و تازہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔